بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں وسلیم بزدار، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل نشاط ثانیہ۔ سب سے پہلے درود و سلام۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو، ہمارا سیکھنے اور سکھانے والا کام جاری و ساری ہے، اور آج ہم جو سیکھ کے آئے ہیں اور اپنے ناظرین کو تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ وہ بھی سیکھیں اور آگے بھی شیئر کریں۔ اور آج میں جو ہمارا پہلا کوشچن وہ یہ ہے، کیا برش کرنے سے مسواک کا ثواب ملتا ہے؟ مسئلہ صرف یہ ہے کہ مسواک سے صرف منہ کی صفائی مقصود نہیں، یہ ایک سنت عمل ہے جس کا بہت بڑا ثواب ہے، اور یہی اس عمل سے مقصود ہے۔ ہاں، منہ کی صفائی بھی اس کا ایک فائدہ ہے، البتہ ٹوتھ پیسٹ سے بھی منہ کی صفائی ہو جاتی ہے، اس لیے مسواک کی غیر موجودگی میں ٹوتھ پیسٹ کسی نہ کسی درجے میں مسواک کے قائم مقام ہو جائے گا، لیکن جو ثواب اور فائدے مسواک میں ہیں وہ ٹوتھ پیسٹ میں کہاں ہے؟ ٹوتھ پیسٹ صرف دانتوں کی صفائی کے لیے ہے، جبکہ مسواک دانت، مسوڑے، حلق، زبان کے لیے بھی مفید ہے۔ اس کے علاوہ بے شمار دنیاوی اور اخروی فائدے مسواک میں ہیں، لہذا اس کو مسواک کے برابر سمجھنا ہرگز درست نہیں ہے۔ اور دوسرا جو ہمارا ٹاپک ہے یہ ہے، وہ ہے ناخن پالش کے ساتھ وضو اور غسل کا حکم۔ ناخن جسم ان حصوں میں سے ہے جسے وضو کرتے وقت دھونا ضروری ہے، اور ازائے وضو پر باقی کسی ضرورت کے بغیر ایسی چیز لگانا جو پانی کو جسم تک پہنچنے نہ دے وضو اور غسل کے درجہ ہونے میں رکاوٹ ہے۔ وضو اس وقت صحیح ہوگا جب اس کو خرچ دیا جائے۔ اس قسم کے جو پینٹ خواتین لگاتی ہیں، جس کی ضرورت بھی نہیں ہے اور مجبوری بھی نہیں ہے، صرف خوبصورتی کے لیے لگایا جاتا ہے، صرف زینت کے لیے، اس لیے وضو اور غسل کرتے وقت ان کو خرچ کر کے صاف کرنا لازمی ہوتا ہے۔ اور جو مسئلہ نمبر 3 یہ ہے ہمارا کہ اٹیچ واش روم میں وضو کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قضائے حاجت فرمانے جاتے تو دور تشریف لے جاتے تھے، اس لیے سنت اور فطری حیا کے زیادہ قریب یہی طریقہ ہے کہ بیت الخلاء اور رہائشی کمرے سے جدا اور مشکل ہو کر قضائے حاجت سے فراغت کی آواز اور بدبو کمرے میں محسوس نہ ہو، نیز غسل خانہ اور بیت الخلاء دونوں جدا جدا ہوں، تاہم سیوریج مسائل اور جگہ کی گندگی کی وجہ سے اٹیچ باتھ روم بنایا جائے تو شرعاً اس کی اجازت ہے۔ تو رہی بات وضو کی، تو چونکہ وضو کی ابتدا میں اور وضو کے دوران اور بعد کی دعائیں پڑھنا مستحب ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ وضو بیت الخلاء سے الگ پاک جگہ پر کیا جائے تاکہ وضو کی ابتدا اور درمیان اور بعد کی دعائیں پڑھ سکے۔ لیکن اگر اٹیچ باتھ روم میں وضو کیا جائے اور وہاں کوئی ظاہری طور پر نجاست نہ ہو تو یہ بھی درست ہے، تاہم بیت الخلاء اور وضو کی ایک جگہ ہونے کی وجہ سے وضو کے دوران پڑھی جانے والی دعائیں زبان سے پڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی، تو دل میں پڑھ لیں۔ شراب پینے کے بعد وضو کا حکم۔ اگر کسی نے وضو کی حالت میں شراب پی لی تو اس کا وضو برقرار رہے گا۔ اگر اس شراب پی کے اس کو نشہ چڑھ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، البتہ ہر گناہ کام کرنے کے بعد وضو کرنا مستحب ہے، اور اگر نشہ نہ بھی ہے تو بھی بہتر ہے کہ وہ دوبارہ وضو کر لے۔ اور ہمارا لاسٹ کوشچن یہ ہے کہ موبائل میں قرآن مجید ہو تو موبائل سمیت بندہ بیت الخلاء میں جا سکتا ہے کہ نہیں جا سکتا؟ موبائل میں قرآن شریف یا حدیث وغیرہ ہوں، یا ان کے اللہ کے نام کے یا حدیث کے وال پیپر وغیرہ لگے ہوئے ہوں، تو ایسے حالت میں بندہ بیت الخلاء جا سکتا ہے، لیکن ان اشیاء کی سکرین جو ہے نا وہ ظاہر نہ ہو، تاکہ اسی حالت میں وہ بیت الخلاء میں جائے تاکہ اس کا سکرین آف ہو۔ ایسی جگہوں پر جانے سے پہلے موبائل بند کر دینا چاہیے، موبائل کی سکرین بند ہونی چاہیے تاکہ ان کی بے ادبی نہ ہو۔